موسیٰ علیہ السلام کا بندہ قتل کرنا اور حضرت علی کا بندوں کو زندہ جلانے پر اللہ تعالیٰ انہیں دونوں کو عذاب دے گا؟ کیا ان دونوں کا عمل غیر منصفانہ نہیں ہے؟ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ قتل ہوا نا، وہ انہوں نے قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا. اگر قتل کے آج بھی دنیا کی جوڈیشری کے اندر اگر آپ کسی کے پاؤں میں گولی ماریں اور وہ بندہ مر جائے تو آپ کے اوپر قتل والا مقدمہ نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے قتل کی غرض سے نہیں کیا، ورنہ آپ سینے پہ یا سر کی طرف فائر کرتے ہیں. یا اگر آپ کا آلہ قتل ایسا ہے، یعنی ایک ڈنڈا آپ نے کسی کو مارا اور بندہ مر گیا، تو اس کے بدلے آپ قتل نہیں ہوں گے. وہ ربو ایک ایسی آئی ہے کہ وہ ایسی جگہ لگ جائے، اسے قتل خطا کہا جاتا ہے. اس کے اوپر جو سورہ النساء میں آئے، غلام آزاد کرنا ہے، توبہ کرنی ہے اور دیت آپ نے دینی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو بندہ مارا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو مکہ مارا تھا. ان کو کیا پتا تھا کہ میرے مکے سے بندہ ہی مر جائے گا. وہ ایسی جگہ پہ لگ گیا، کوئی انہوں نے کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی چھرا نہیں گھونپا اس کے اوپر، نہ اس کا گلا دبایا. تو انسٹرومنٹ ان کا مارنے کا وہ نہیں تھا. لیکن چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے تو کوئی بھی معاملہ مس ہینڈل ہو جائے وہ اس کو اللہ تعالی کی طرف رجوع لا کے معافی کی درخواست والی کیٹیگری میں ہی ڈالتے ہیں. اسی لیے بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت والے دن ہر نبی جب نفسی نفسی کرے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے. لیکن قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. آپ ٹینشن نہ لیں. اب آ جائیں حضرت علی علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بخاری میں، وہ زندہ جلانے والا تھا. جو ناحق لوگوں کو نہیں جلایا گیا تھا، وہ مرتدین تھے. وہ بخاری میں الفاظ ہیں زندیق تھے، جن کی سزا قرآن و سنت میں قتل ہے. جو مرتد ہیں، دین چھوڑ گئے، اسلام چھوڑ گئے، ان کی سزا بخاری مسلم میں قتل آئی ہے. اور یہ وہ مرتدین تھے جن میں وہ بھی خبیث شامل تھا، عبداللہ بن سبا، جو حضرت علی کو خدا مانتا تھا اور کفریہ اس کا عقیدہ تھا. تو وہ واجب القتل تو تھے کیونکہ ان پہ توبہ پیش کی گئی، انہوں نے توبہ نہیں کی. ویسے مرتد توبہ کر لے تو توبہ اس کی قبول ہے. تو الٹیمیٹلی ان کو قتل ہونا تھا. اب قتل کے لیے طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جائے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. یہ نہیں ہے کہ ان کا قتل کرنا غلط تھا، قتل بالکل درست تھا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے اور ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ ہے. بخاری میں تو اتنا ہی ہے کہ انہوں نے کچھ صدیق جلا دیے. تو حضرت ابن عباس کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کاش مجھے پتا ہوتا، میں علی کی جگہ ہوتا تو انہیں قتل کرواتا، زندہ نہ جلاتا. آپ وہ حدیث ہی پڑھ لیں، اس میں جواب موجود ہے. ابن عباس بھی کہہ رہے قتل کرواتا. تو کیا ابن عباس جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ مراد وہ واجب القتل تھے، قتل کے بدلے قتل کے مرتد ہونے کی وجہ سے. اور ابو داؤد میں موجود ہے جب حضرت علی تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے جو اس پہ رسپانس کیا تو اس میں ان کا رجوع آ جاتا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا. ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے قتل کروانے کے لیے آگ میں جلانے والی جو سزا ہے اس سے منع فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. لیکن دشمن کو قتل کرنا اس حوالے سے کہ وہ مرتد ہو جائے اور جب اس پہ شریعت کی حد لگتی ہو تو وہ تو عین اسلام کو اسٹیبلش کیا، اس کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کو کیسے قتل کرنا ہے. جیسے سعودیہ میں آج بھی جو قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوتا ہے. دنیا میں کئی ملکوں میں تو اب قتل کی سزا ختم ہو چکی ہے، لیکن جہاں پہ ہوتی بھی تھی کہیں کرنٹ والی انہوں نے چیئر بنائی ہوئی ہوتی تھی، الیکٹرک شاک کے ذریعے قتل کرتے تھے، کہیں پہ وہ اس کو کوئی زہر دے کے قتل کر دیتے تھے. تو یہ سارے معاملات چلتے رہے. تو یہ تھا، تو وہ گناہ تو ہے ہی نہیں تھا. گناہ تو تب تھا کہ جب وہ واجب القتل نہ ہوتے. ہاں ایک پروسیجر کا تھا اور اس پہ انہوں نے حضرت علی نے رجوع کر لیا. لہذا کوئی ٹینشن نہ لیں آپ.